السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 6 ججز کے خط کے بعد اب سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے، جو طاقتوروں نے فیصلے سنائے ہیں، اس کے بعد اب تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ پاکستانی جو سپریم کورٹ سے نظر لگا کے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کی غیرت جاگ جائے گی یا پاکستان کے اندر آئین پر عمل درآمد ہوگا یا عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ان فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا، خاص طور پر 6 ججز نے، جو بہادر ججز نے ہمت دکھائی ہے، اس کے بعد اب کوئی تبدیلی آئے گی۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 6 ججز کو آج پہلا جھٹکا لگا ہے، یا شاید ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ 6 تو کیا، اگر آپ 12 بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف شہباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات ہوئی، جس پر اعتزاز احسن نے تجزیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں یہی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ شہباز شریف سے قاضی صاحب یہی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ چائے میں چینی کتنی لیں گے۔ اس کے علاوہ نہ شہباز شریف کی کوئی اوقات ہے، نہ قاضی فائز عیسیٰ کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ آج شہباز شریف سے ملاقات کے بعد فل کورٹ ریفرنس ہوگا، یعنی سپریم کورٹ کے سارے ججز ان 6 ججوں کے خط کو لے کر بیٹھیں گے، کیونکہ کل جو سماعت ہوئی تھی، جو بیٹھک ہوئی تھی، اس میں کچھ بھی کنکلیوڈ نہیں ہو سکا تھا۔ بیشتر ججوں نے قاضی صاحب کو کھری کھری سنائی تھی کہ آپ اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، کل تمام ججز نے احتجاج کیا قاضی صاحب کے سامنے۔ ہونا تو آج یہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑی تبدیلی آتی، پتہ چلتا کہ اب ججز کھڑے ہوئے ہیں یا اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، لیکن ہوا کیا ہے؟ ناظرین کرام، سپریم کورٹ سے پہلی خبر سن لیں، دوسری اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ پہلی خبر کیا ہے؟ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، بینچ بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے ساری تفصیل دی جاتی ہے کہ کتنے لوگ بے قصور پائے گئے، یہ جن کی کم سزا ہے۔ بتایا گیا کہ 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی عید سے پہلے پہلے رہائی ہو جائے گی، اور ان کی رہائی کا فیصلہ، اس کی توثیق آرمی چیف کرے گا۔ اس پر بھی اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ جو فوجی عدالتوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہاں پر تو آرمی چیف موجود ہی نہیں، آرمی چیف نے تو کیس سنا ہی نہیں ہے، آرمی چیف کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنا قصوروار ہے، کون کتنا کم قصوروار ہے، تو آرمی چیف اس کی توثیق کیسے کر سکتا ہے جب آرمی چیف نے سنا ہی نہیں ہے، آرمی چیف اس کیس میں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف حتمی منظوری دیں گے، یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ بے شک آرمی چیف ان کو رہا کرتے ہیں، بڑی مہربانی اور احسان کرتے ہیں، تو بھی یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہوگا۔ نمبر 2، سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آنا کہ وہ لوگ جو بے قصور پائے گئے ہیں یا جن کی کم سزا ہے، یعنی 20 کے قریب لوگ جن کو عید سے پہلے رہا کرنا ہے، ان کے فیصلے سنا دیے جائیں، یعنی ان کے فیصلے فوجی عدالتیں سنائیں اور ان کو رہا کریں۔ باقی رہے وہ لوگ جن کو 3 سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہے، ان کا بعد میں دیکھا جائے گا، اور سماعت اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ 1 مہینے تک کی تاریخ ڈالی گئی ہے، یعنی یہ معاملہ اب عید کے بعد سنا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے فوجی عدالتوں کو یہ اجازت دے دی کہ جن لوگوں کو بری کرنا ہے اس حوالے سے فیصلہ سنا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوجی عدالتوں کا وجود تسلیم کر لیا، آپ نے مان لیا کہ فوجی عدالتوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کیس بھی سن سکتی ہیں، فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں، رہا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ عدالتیں ہیں، وہ فیصلہ سنا سکتی ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ بجائے اس بات کی طرف آتے کہ آئین کے اندر ایسی عدالتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آئین کے اندر کوئی سرکاری افسر جج نہیں ہو سکتا، آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنی پڑے گی فوجی عدالتوں کو اجازت دینے کے لیے، اور سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ نہ کی جائے۔ دہشت گردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے بھی فوجی عدالتوں کے اندر آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو پھر سویلینز ہیں۔ لہٰذا آج آپ نے عملی طور پہ فوجی عدالتوں کے وجود کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے انہیں الٹیمیٹ یہ طاقت دے دی کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 6 ججز اٹھے تھے سویلین سپرمیسی کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول یا انٹرفیرنس نہ ہو عدالتوں کے فیصلوں کے اندر، تو آج آپ نے ان 6 لوگوں کے لکھے گئے خط کو بے وقت کر دیا ہے۔ دوسری خبر سنیں جو اس سے زیادہ شرمناک ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت تقریباً 13 کے قریب لوگوں کی ضمانتیں منظور کرتی ہے، ان کی رہائی کا حکم دیتی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں رہائی کا،
پھول اور گاڑیاں لے کر پہنچے ہوتے ہیں، وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے اور ان کو دوبارہ 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے حکم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا، یعنی ریاست نے عدالت کے حکم کو تسلیم نہیں کیا اور ریاست نے اپنی من مرضی کی۔ دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کو بھی بے وقت کر دیا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں رہا کر سکتے کسی کو بھی جب تک ہم نہ چاہیں، ہم نہ چاہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے کس کو کب رہا کرنا ہے، کس کو کب گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں عدالت کو بے وقت کر کے بجائے عدالتوں کو اسٹریکتھن کیا جاتا، وقت دی جاتی، بے وقت کر کے ان 6 ججوں کو یہ دوسرا بڑا سرپرائز دیا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی خطوط لکھ لیں، آپ جتنے بھی سویلین سپرمیسی کی بات کر لیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے صحافی سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان سمیت 24 اہم افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی جو بولتے ہیں ان کی آواز کو دباؤ، ریاست کو گونگا بہرا کر دو، کوئی پاکستانی بولنے نہ پائے، خبردار کوئی آواز نہ اٹھانے پائے، کوئی کسی کو چیلنج نہ کرنے پائے، کوئی برے کو برا نہ کہنے پائے، کوئی اچھے کو اچھا نہ کہنے پائے۔ ہم الفاظ دیں گے، ہم زبان دیں گے، اگر وہ الفاظ آپ بولیں گے تو ٹھیک، اگر ہمارے ڈالے گئے الفاظ آپ نہیں اگلیں گے تو پھر آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ بھی آج ہی کے دن وفاقی کابینہ سے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کے نام انکوائریوں کے باعث ECL میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ عمران ریاض بیچارہ 142 دن پہلے اور مہینہ بھر دوبارہ جیل میں نکال آیا ہے، اب دوبارہ وفاقی کابینہ یہ کر رہی ہے، تو وفاقی کابینہ اور نون لیگ کی حکومت کا بغض بھی سامنے آیا۔ یہ کہتے تھے کہ سب بڑے گھر والے کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، اب ان کا بھی پتہ چل گیا کہ صحافیوں کے اصل دشمن تو یہ ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو 190 ملین پاؤنڈز والا ریفرنس ہے جس میں ٹرائل چل رہا ہے اور عمران خان گرفتار ہیں، اس کی ضمانت کا کیس تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، 2 رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس تھا، جسٹس جہانگیری اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے سامنے۔ لطیف کھوسہ پیش ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل چلے گئے۔ اتنا بڑا کیس اور اہم کیس، لطیف کھوسہ عمران خان سے ملاقات کرنے چلے گئے لیکن اس کیس میں پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دیا، 3 اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے۔ تو یہ ہے PTI کے وکلاء کی سیریسنس۔ آپ کو تو طوفان مچا دینا چاہیے تھا، آپ کے موقف کی کتنی بڑی جیت ہوئی ہے۔ 6 ججز نے لکھ کر دے دیا کہ عمران خان کے فیصلوں سے لے کر ہر چیز میں دباؤ ڈالا گیا، سب کچھ انٹرفیرنس پر تھا، سارا ٹرائل بندوق کی نوک پر کروایا گیا تمام کیسز کے اندر، چاہے وہ لوئر جوڈیشری ہو، چاہے اسلام آباد کے اندر انٹرفیرنس ہو۔ آپ کو تو پلیٹ کے اندر سب کچھ مل گیا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دیتے، احتجاج کرتے، پریس کانفرنسز کرتے، لیکن یہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ضمانت والے کیس میں لطیف کھوسہ پیش نہیں ہوئے۔ یہ صرف لطیف کھوسہ کی بات نہیں ہو رہی، PTI کے اوورآل وکلاء کا یہی حال ہے۔ پھر انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ انتخابات میں فون سروس بند کرنا نون لیگ کا فیصلہ تھا اور یہ بہتر فیصلہ تھا، اور یہ بہتر فیصلہ تھا، اس فیصلے کو ہم آن کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوگا، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو جس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، وکلاء کو جس طرح سے اس معاملے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ وہ اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی پروموشنز کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ بھی سرد خانے میں چلا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی، اور پھر کوئی جج کبھی بھی جرات نہیں کر سکے گا کہ وہ بتا سکے کہ اس سے یہ فیصلہ کس طریقے سے کروایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔